بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا عبدالقبیر آزاد صاحب، جناب مولانا عبدالغفار لکڑی صاحب، اس تقریب کے روح رواں جناب زبیر احمد ورک صاحب، اسٹیج پر تشریف رکھتے علماء کرام اور ہال میں موجود علماء کرام، عزیز طلباء اور حاضرین، آج تحریک اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم کے تحت جو یہ اس عظیم اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں محکمہ اوقاف کی طرف سے مجھے نمائندگی کا موقع دے کر آپ نے مجھے ممنون کیا ہے۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور جو ہے حکومت پنجاب کا ایک محکمہ ہے، جس کی ذمہ داری ہمارے صوبہ پنجاب میں جو وقف املاک ہیں، وقف دربار ہیں، وقف مساجد ہیں، ان کا انتظام سنبھالنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس محکمے کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، جن میں حکومت کی طرف سے علماء کے ساتھ رابطہ، اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم کے ذریعے علماء، تمام مسالک کے علماء اور مشائخ کا اتحاد، آپس کے اختلافات ختم کرنے کے لیے علماء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا، جس کے ذریعے وہ حکومت وقت کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ایک ڈائلاگ کی صورت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی جو سرکاری سطح پر مذہبی کچھ رسومات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ تقریبات ہیں جو یہ محکمہ منعقد کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد محکمہ ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں یہ محکمہ وہ تمام اس طرح کی تقریبات منعقد کرتا ہے، کانفرنسز منعقد کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرتے ہیں، آپ کی زندگی سے ہم حکمت کے، علم کے موتی چنتے ہیں۔ یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ اصل میں علماء کرام کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمارے سامنے کھول کھول کر پیش کیا ہے، اپنے خطابوں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے ہم سب کے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت سے جو رہنمائی مل سکتی ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اگرچہ حضور کی سیرت جو ہے وہ ایک سورج کی طرح ہے جو ہر وقت چمک رہا ہے، یہ وہ سورج ہے جس سے ہر وقت شعاعیں نور کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، اور جو بھی چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سیرت پر بات کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی مقدس و محترم ہستی کے بارے میں بات ہے کہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین کہا ہے، اور انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی قرار دیا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو سب مسلمانوں کے لیے رہنمائی قرار دیا ہے۔ میں یہاں بس ایک مختصر سی بات کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات اختتام کروں گا۔ سیرت پاک میں اگر ہم جو ایک سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ایک مشن کے ساتھ وابستگی، ایک عظیم ذمہ داری جب رسول پاک کے کندھوں پر رکھی گئی اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مشن تھا جس کا آغاز وہ کرنے جا رہے تھے، اور وہ ان کے قریبی جو لوگ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور پاک کا ساتھ دیا ہر قدم پر، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور وہ جو ساری جماعت تھی، وہ جو سارا گروہ تھا، وہ ہر وقت رات دن اس مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ان کی ذاتی اغراض، ذاتی مفادات کچھ معنی نہیں رکھتی تھیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور ایک امت قائم کرنا مشن تھا، جس کی کامیابی کے لیے وہ رات دن محنت کر رہے تھے۔ ہر لمحہ، چاہے وہ جنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ امن میں ہیں، چاہے وہ مکے کی زندگی میں جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے مدینہ کی زندگی میں وہ ایک ریاست اور معاشرے کی تشکیل دے رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک انتھک اور بے غرض محنت تھی۔ ابھی جو چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا
ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے لوگ، کیا ہمارے ارباب اختیار، کیا ہمارے بزنس مین، ہمارے تاجر، ہمارے سائنسدان، ہمارے اسکالرز، ہمارے طلباء، ہمارے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، کیا وہ اس طرح سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے رات دن اس پہ محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم بے غرض ہیں یا ہم خود غرض ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ہر کام ہماری ذات کے گرد گھوم رہا ہے، ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر محنت صرف ہماری ذات کے فائدے کے لیے ہے؟ نہ ہمارے ملک کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں سیرت کا یہ ایک پیغام ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ اب سمجھنا چاہیے کہ ہم 76 سال اس ملک کو بنے ہو گئے ہیں اور ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ دنیا کی اقوام میں ہم ہر چیز میں بہت پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ جس شخص کو بھی، جس گروہ کو بھی کسی قسم کا کچھ کرنے کا موقع ملا تو اس نے وہ موقع ضائع کر دیا صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اب پاکستان کی ترقی کو اور مسلمانوں کے اتحاد کو اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہم اس کو اپنا ایک مشن بنا لیں اور اس کو فوکس کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی ہاں، یہ تھے جناب محترم آصف علی فرخ صاحب۔